إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہوگا. اس تشریح کا عنوان رکھا گیا تھا شان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. اس عنوان کے ذیل میں مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ کی حاضری اور ہمارے ذاکرین کو شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام بچوں، نوجوانوں، بزرگوں کی سلامتی کے لیے بلندترین نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزو، اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور اس حدیث کے سلسلے سے آپ علماء، خطباء و ذاکرین کرام سے مختلف نکات سنتے رہتے ہیں. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی میری بیٹی فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے. عزیزو، میں صرف ایک نقطہ اس حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمت سے بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، عربی زبان میں بضعۃ کے معنی ہے ٹکڑے کے. عربی زبان میں بضعۃ کے معنی ہے ٹکڑے کے، اور بضعۃ کے معنی ہوں گے میرا ٹکڑا، میرا جز. بضعۃ کے معنی ٹکڑے کے ہیں، اور بضعۃ کے معنی میرا جز اور میرا ٹکڑا کے ہیں. تو اگر پیغمبر اسلام کو یہی فرمانا مقصود تھا کہ میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو پیغمبر کو صرف اتنا ہی کہنا چاہیے تھا کہ فاطمہ تو بضعتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے. یہ ایک لفظ کی اضافے کی کیا ضرورت تھی؟ بضعۃ منی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ کیجیے گا. اس سلسلے میں جب ہم نے دونوں کے ترجمے پر غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بضعتی کے معنی ہوتے ہیں میرا ٹکڑا، میرا جز، اور بضعۃ منی کے معنی ہوتے ہیں وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے. میں چاہتا ہوں وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے. بضعتی کے معنی میرا ٹکڑا، میرا جز، اور بضعتی کے معنی ہے وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے. اب عزیزو، اگر آپ کو دونوں کے ترجموں کو سمجھنا ہے اور فرق کو محسوس کرنا ہے تو اس مثال پر توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ دریا سے پانی لائے، آپ نے اسے پی لیا، پیاس بجھ گئی. پھر ایک گلاس پانی لے کر آئے، اس سے رومال دھو لیا، وہ بھی پاک ہو گیا. پھر ایک گلاس پانی لائے اور اتفاق سے اس میں قطرہ خون گر گیا. اب وہ گلاس کا پانی نجس ہو گیا. حالانکہ اگر یہی ایک گلاس پانی دریا ہی میں رہتا اور دریا سے جدا نہ ہوتا تو ایسے ہزار قطرات خون کے گر جائیں، کوئی اثر نہ پڑتا. عزیزو، اس میں راز کیا ہے کہ ایک قطرہ خون دریا، ایک قطرہ خون اگر ایک گلاس میں گر جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے، اور دریا میں خون کے قطرے گرے تو دریا کا پانی نجس نہ ہو. ایک قطرہ خون ایک گلاس پانی میں گر جائے تو وہ نجس، اور بہت زیادہ قطرے اگر دریا میں گرتے ہیں تو نجس نہیں ہوتا ہے. آخر وجہ کیا؟ میں نے علماء کرام سے پوچھا، میں نے فقہاء کرام سے پوچھا کہ اس میں وجہ کیا ہے؟ کیا یہ گلاس پانی اسی دریا کا نہیں ہے؟ کیا یہ گلاس پانی اس دریا کا حصہ نہیں ہے؟ اسی دریا کا ٹکڑا نہیں ہے؟ مجھے علماء کرام
السلام نے جواب دیا کہ بے شک یہ گلاس پانی اسی دریا کا حصہ ہے، اسی دریا کا ٹکڑا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اب دریا سے جدا ہو گیا ہے۔ بھائی جز جب تک کل سے متصل رہتا ہے اس کے احکام اور ہوتے ہیں، اور جب جز کل سے جدا ہو جاتا ہے اس کے احکام بدل جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ کا ایک ایک جز طاہر ہے اور پاک ہے، لیکن اگر معاذ اللہ خدا نخواستہ کوئی جز کاٹ کر کے جدا کر دیا جائے تو آپ کا سارا بدن تو پاک رہے گا، لیکن وہ جز جو کاٹ کر کے علیحدہ کر دیا گیا ہے وہ مردار بن کر کے نجس ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے، میں کہنا ہی یہی چاہتا ہوں کہ جز جب تک کل سے متصل رہتا ہے اس کے احکام اور ہوتے ہیں، اور جب جز کل سے جدا ہو جاتا ہے اس کے احکام بدل جایا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے بھی بی بی فاطمہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اسی اہتمام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ بی بی کے سلسلے میں یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، بلکہ فرمایا کہ فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے، فاطمہ میرا وہ جز ہے جو مجھ سے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جز کہہ دینے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ جب تک فاطمہ میری شریک نور رہے گی تب تک باعظمت رہے گی، اور جب بیٹی بن کر کے جدا ہو جائے گی تو اس کے احکام بدل جائیں گے۔ نہیں نہیں، فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے کبھی جدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو احکام میرے ہوں گے وہی احکام فاطمہ کے بھی ہوں گے۔ اگر میں عالم ہوں تو فاطمہ بھی عالمہ ہے، اگر میں صادق ہوں تو فاطمہ بھی صدیقہ ہے، اگر میں معصوم ہوں تو فاطمہ بھی معصومہ ہے۔ بھائی میں اگر سلطان مشرقین ہوں تو فاطمہ بھی کائنات کی شہزادی ہے۔ ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کہیں گے کہ بھائی میں اگر میری اذیت، میری تکلیف، مجھے اذیت پہنچانے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو فاطمہ کو بھی تکلیف پہنچانے والا دار اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یقیناً بی بی کی عظمت، رفعت، فضیلت بہت ہی بلند ہے، بی بی کا مرتبہ رتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ میں فضائل کے حوالے سے ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں۔ آپ بہتر جانتے ہیں ہر خاتون کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ یہی خاتون کبھی بیٹی ہوتی ہے، یہی خاتون کبھی زوجہ بنتی ہے، یہی خاتون کبھی ماں بنتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور جب زوجہ بنتی ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہو جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو بچوں کی جنت قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہر خاتون کی زندگی کے 3 مرحلے، بیٹی، زوجہ، ماں۔ بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، زوجہ ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان، ماں بن چکی ہے تو بچوں کی جنت قدموں کے نیچے۔ تو بھائی زہرا کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جو بیٹی ہے تو اس باپ کے لیے رحمت ہے، تو رحمت للعالمین ہے۔ بیٹی ہے تو اس باپ کے لیے رحمت ہے، تو رحمت للعالمین ہے۔ جو زوجہ ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، جو کل ایمان ہے۔ اور جو ماں ہے تو ان بچوں کی جنت قدموں کے نیچے ہے، تو سردار جوانان جنت ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی۔ بس آخری منزل پر ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس واقعے کے ذیل میں ایک حدیث کو فطر آپ کے درمیان پہنچانی ہے مجھے۔ واقعہ بہت ہی مشہور معروف ہے۔ مدینے کی عورتوں میں یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے۔ بہت ہی مشہور معروف واقعہ ہے۔ کسی نے کہا زیور، کسی نے کہا کنگن، کسی نے کہا ہار، کسی نے کہا بالی، اور کسی نے کسی اور شے کا نام لیا۔
ایک سمجھدار عورت نے کہا کہ آپس میں بحث نہ کرو، آؤ رسول کی بیٹی پہ پوچھتے ہیں۔ چنانچہ تمام خواتین در سیدہ پر آ گئی، بی بی آپ بتائیے عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ میری شہزادی نے مسکرا کے فرمایا عورت کا بہترین زیور حیا ہے، عورت کا بہترین زیور اس کا پردہ ہے۔ اور جسے تم زیور کہہ رہی ہو وہ وقت کے ساتھ اپنی وقت کھو دیتا ہے، مگر جسے سیدہ زیور کہہ رہی ہے وہ بچپنے میں بھی حسین لگتا ہے، جوانی میں بھی حسین لگتا ہے، بڑھاپے میں بھی خوبصورت لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے گا، بہت ہی اہم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن توجہ کیجیے گا، کلام اس کا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، کلام اس کا ہے جو قالب نہج البلاغہ ہے، کلام اس کا ہے جو خطیب منبر سلونی ہے۔ توجہ کیجیے گا کتنا عظیم کلام ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں اچھی ہیں مگر 6 افراد میں بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، 6 چیزیں اچھی ہیں مگر 6 طرح کے لوگوں میں 6 افراد میں بہت ہی اچھی ہو جاتی ہیں، وہی 6 چیزیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ فرمایا عدل بذات خود اچھی چیز ہے مگر حاکموں میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔ توجہ کیجیے گا، اگر حاکم بادشاہ عادل بن جائے تو کتنی اچھی بات ہے اور کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ فرمایا عدل بذات خود اچھی چیز ہے مگر حاکموں میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔ فرمایا صبر بذات خود اچھی چیز ہے مگر فقراء میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔ فرمایا تقویٰ بذات خود اچھی چیز ہے مگر علماء میں بہت ہی اچھا ہے۔ فرمایا سخاوت بذات خود اچھی چیز ہے مگر مالداروں میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔ توجہ کیجیے گا، فرمایا توبہ بذات خود اچھی چیز ہے مگر نوجوانوں میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔ توجہ کیجیے گا، فرمایا حیا بذات خود اچھی چیز ہے مگر عورتوں میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر مثال اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، حدیث ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کیا لطیف جملے ہیں۔ فرماتے ہیں حاکم بغیر عدل کے وہ بادل ہے جس میں بارش نہ ہو، بادشاہ بغیر عدالت کے وہ بادل ہے جس میں بارش نہ ہو، فقیر بغیر صبر کے وہ چراغ ہے جس میں روشنی نہ ہو، عالم بغیر تقویٰ کے وہ درخت ہے جس میں پھل نہ ہو، مالدار بغیر سخاوت کے وہ مکان ہے جس کی چھت نہ ہو، نوجوان بغیر توبہ کے وہ نہر ہے جس میں پانی نہ ہو، کیا کہنے، عورت بغیر حیا کے وہ کھانا ہے جس میں نمک نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد میں نے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ یقیناً بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حیا کا درس دیا ہے، پردے کا پیغام دیا ہے، مگر عزیزارو رونے کا مقام تو یہی ہے کہ جس بیوی نے پردے کا ادب سکھایا تھا انہیں کی بیٹیوں کے سروں سے کربلا میں چادریں چھین لی گئی۔ عزیزارو محرم کی دوسری تاریخ ہے، مسلسل آپ گریہ و ماتم کر رہے ہیں۔ میں عرض کروں مسائل کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب امام مظلوم کربلا مدینہ و مکہ کی گلیوں کو طے کرتے ہوئے جب زمین کربلا پر پہنچے ہیں تو زلجنہ ایک مقام پر رک گیا تھا۔ امام چاہتے تھے کہ زلجنہ آگے بڑھے،
मगर दुल्हना ने एक कदम आगे न बढ़ाया। रिवायत बताती है कि इमाम ने 7 या 8 घोड़े बदले, मगर एक घोड़े ने भी एक कदम आगे न बढ़ाया। अदादारों, काबिल गौर बात है कि इमाम घोड़े को हुक्म दे और घोड़ा आगे न बढ़े। जाहिर है कि इमाम हमको इस मकाम पर बताना चाहते हैं कि अरे हमारे साथ असहाबी नहीं बल्कि जो जानवर थे वो भी मंजिल पहचानते थे। अजरुकुमर अल्लाह की आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। लीजिए दादारो, एक मरतबा इमाम घोड़े से उतर गए। वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछा कि जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा नैनवा, फरमाया कोई और नाम है? कहा गाबिरिया, फरमाया कोई और नाम है? कहा शद्दे फुरात। या दादारो, जुमला सुनिएगा, रोने के लिए यही जुमला काफी है। एक इमाम ने फरमाया इस जमीन का कोई और नाम है? एक सहीफ आदमी ने नहीं बाबा ने कहा कि जमीन को कर्ब बला भी कहते हैं। जैसे इमाम ने जुमला सुना, कहा हाँ सही कर्बन व बला, हाँ सही अर्द कर्बिन व बला। अरे यही कर्ब की जमीन है, यही बला की जमीन है। अजर खुदा को किसी गम में न रुलाए। चुनांचे इमाम ने फरमाया तमाम लोग यहीं पर उतर जाए। इमाम ने जुमले इरशाद फरमाए हैं, कहते हैं कि अरे यही वो जगह है जहाँ पर हमारी सवारियाँ ठहरेंगी, यही वो जगह है जहाँ पर हमारी कब्रें बनाई जाएंगी, अरे यही वो जगह है जहाँ पर हमारे बच्चे सिवा किए जाएंगे, यही वो जगह है जहाँ हमारे नौजवान शहीद किए जाएंगे, अरे यही वो जगह है जहाँ बीवियाँ कैदी बनाई जाएंगी, यही वो जगह है जहाँ पर ज़ैनब कुलसूम असीर की जाएगी। लिखिया दादारो, आखिरी जुमले हैं। तमाम बीवियाँ नाका से उतर रही थी, मगर रिवायत बताती है कि जब शहजादी ज़ैनब नाका से उतरी है तो खाके करबला सर पर पड़ी और सर से चादर हट गई। अरे ज़ैनब कहाँ गई? तो मेरा भाई कहाँ है? इतने में इमाम हुसैन तशरीफ लाए। ज़ैनब ने माजाए को देखते ही फरमाया, ए भैया इस जमीन से निकल जाइए, मुझे इस जमीन से आपके खून की बू आती है। अजरुकुमल अल्लाह, खुदा इन बातों पर रहमत नाज़िल फरमाए। कहा भैया, अरे जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखे, खाके करबला सर पर पड़ी और सर से चादर हट गई। मैं कहूँगा बीबी, अरे खाके करबला ने उड़ करके बता दिया, सारे कदरे उठे, चादर छिन जाएगी तो मैं अपनी कुव्वत पर पर्दा करूँगी। बदरदारों मजलिस को तमाम कर दिया। तो इन मुहर्रम को दरिया के किनारे खैमे नस्ब कर दिए गए थे। हाँ, बीवियाँ खैमों में हैं, बच्चे खैमे से दूसरे खैमे में जाते हैं, मगर हाय अलंबरदार हुसैनी, हाय अबुल फजल अब्बास, हाय कमर बनी हाशिम खैमों के चारों तरफ निगाह रखे हुए हैं। अरे कौन है जो पाक की जिंदगी में खैमों का भी रुख कर सके? आवाज़ शहादत जनाबे अब्बास, खैमे लूट लिए गए, मालो असबाब लूट लिए गए, बीवियों के सरों से रिदाएं छीन ली गई, सकीना को तमाचे लगाए।